بعض ایک ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد کی خدمت میں تھا تو مجھے خلوت میں تنہائی میں ایک موقع مل گیا تو میں نے کہا ایک سوال پوچھ ہی لیتا ہوں، تو کہا پوچھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو ہم روز کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام وقت ہم سے راضی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے، ہم صحیح جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سوال پوچھا وہ رونا شروع ہو گئے میرے استاد، اور اتنا رو رہے ہیں کہ مطلب بھلک بھلک کے رونے لگے، روتے رہے۔ اب میں پریشان کہ شاید میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی یا غلط طریقے سے پوچھ لیا، یہ میں نے کیا کیا۔ اب جیسے ہی کافی دیر کے بعد جب وہ تھوڑے سے ان کا رونا کم ہوا تو میں نے استاد سے معذرت کی، میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو تکلیف دی کوئی؟ کہتے نہیں، کہتے پھر آپ رو کیوں رہے؟ کہا میں اصل میں رو اس لیے رہا تھا کہ یہ جو تم نے سوال پوچھا ہے نا، یہ خود اس بات کی حقانیت ہے کہ امام تم سے راضی ہے، کیونکہ یہ احساس تمہارے اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک امام نہ چاہے۔ یعنی یہ خود ایک احساس ہونا، یعنی شرمندگی، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان شرمندہ ہو گیا، غلطی کی شرمندہ ہو گیا، منہ سے کوئی الفاظ نکلا شرمندہ ہو گیا، یعنی یہ شرمندگی لطف پروردگار ہے۔ انسان ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، زبان سے غلطی، آنکھ سے غلطی، ذہن سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان بہرحال پتہ کا پتلا ہے، لیکن احساس سے شرمندگی ہونا، ندامت ہونا اس کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جانتا ہے پروردگار میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں فقیر ہوں، یہ جو ہم دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، ساری چیزیں خوب، یہ ذرا حقیقت ہے۔ یہ جب انسان یہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اگر خدا چھوڑ دے تو پھر چھوڑ دے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا خاک پہ سر اپنے رخسار کو رکھ کے یہ دعا فرماتے تھے کہ رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حال پہ مت چھوڑ۔ ازواج رسول خدا فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی، آپ کو کیا ضرورت ہے چیزوں کی؟ رسول خدا فرماتے تھے کہ کیا میں خدا کا بہترین بندہ نہ رہوں؟ اور فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ پروردگار نے برادر یونس کو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا جو آئیں گے، ابھی چند نبی آپ جانتے ہیں کہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت یونس بھی ہیں، حضرت ادریس بھی غالباً ہے، یہ آئیں گے، واپس آئیں گے، یہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر ڈالیا۔ تو حضرت یونس کو اللہ نے تھوڑی دیر ان پہ حال پہ چھوڑا تو 3 تاریکیوں میں چلے گئے۔ جب حضرت یونس نے قوم کے لیے کہا نا کہ بس پروردگار یہ میری بات نہیں مانتے تو ان پر عذاب ہو، لیکن جب نکل گئے تو قوم نے پیچھے توبہ کر لی، اب عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس اللہ کے نبی ہے، بھائی اللہ اور ان کے اپنے معاملات ہیں، تو وہ تھوڑے سے وہ ہو گئے کہ کیوں نہیں آیا عذاب، اس کے اندر وہ تھوڑی سی ناراضگی سی ہو گئی، تو وہ اللہ نے 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، پہلی رات، دوسری سمندر، تیسرا مچھلی کا پیٹ، 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، اور پھر اس تاریکی میں جا کر انہوں نے ذکر کیا۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ ذکر جو ذکر یونسیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ حضرت یونس نے ذکر کیا تھا، یہ اگر وہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے معبود تیرے سوا، انی کنت من الظالمین میں ہی خود ظالمین میں سے ہوں، یعنی میں نے ہی ظلم کیا اپنے اوپر اصل میں۔ اور یہ ذکر کیا انہوں نے، اس لیے اس کو ذکر یونسیہ کہتے ہیں۔ اور جو ہے وہ یہ ذکر جو ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کچھ حصہ ہے امام خمینی کا ان کی شاگردی میں گزرا، کچھ بہرحال حصہ، وہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں کہ یہ سجدے میں 350 دفعہ کرنا چاہیے ذکر، تو کبھی تو کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں کیا تو باہر آئے،
اللہ کے نبی تھے، دیکھیے گناہ نہیں کیا، نبی معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا، ترک اولا کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ نبی نے تھوڑا سا کیا، یہ ذکر کیا، ہم لوگ، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، میں خود، ہم پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی سجدے میں 5 دفعہ ہی کر لیا کریں، ہفتے میں 1-2 دفعہ کہ سر سجدے میں رکھ کے کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر خدا کی بھی آواز فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پروردگار ہی ہے جو، ہم ہی ہیں جو نجات دینے والے ہیں ہر چیز کو. تو جان معظم یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں محتاج رکھے اور یہ زندگی میں پریشان نہ ہو. زندگی میں یہ جو حوادث ہیں، حادثے ہیں، یہ اپرچونٹی ہے